صحیح بخاری حدیث نمبر 611۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 612۔ عیسیٰ بن طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے ایک دن سنا، آپ جواب میں مؤذن کے ہی الفاظ دہرا رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 613۔ یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے کہا کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا، اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کہتے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 615۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرہ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ باقی نہ رہتا تو البتہ اس پر قرہ اندازی ہی کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے تو ضرور چوتڑوں کے بل گھستے ہوئے ان کے لیے آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 616۔ عبید اللہ بن حارث بصری نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے اس سے یہ کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنی قیام گاہوں پر ہی پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 617۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے اذان دیتے رہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوب اذان دیں۔ راوی نے کہا کہ وہ نابینا تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 618۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 619۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 620۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوب اذان نہ دیں۔